قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، توہین رسالت ہو رہا ہے، مسجدوں کی دیواروں پر چڑھ کر اشتعال انگیز نعرے لگائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی داڑھیوں کو نوچا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دلی کی جامع مسجد کے شاہی امام احمد بخاری صاحب نے کل جمعہ کی نماز میں ایسا بیان کیا ہے جو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا میں گردش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آخرکار ہم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ کبھی مسجدوں کے اوپر بھڑکاؤ پوسٹر لگائے جاتے ہیں، کہیں پر اماموں کی داڑھیوں کو نوچے جا رہے ہیں، کہیں پر ہمارے بزرگ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے۔ آخرکار ہم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ ہمارے اوپر اتنا ظلم ستم کیا جا رہا ہے؟ تو جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری صاحب نے کیا کچھ کہا ہے کہ لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں اور یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی ہے۔ کیا کچھ کہا ہے، آئیے جانتے ہیں، ویڈیو کو دیکھیں۔ اس ملک کے مسلمانوں کا ہمارا کیا گناہ ہے کہ مسجدوں کی دیواروں پر چڑھ کر اشتعال انگیز نعرے لگائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی داڑھیوں کو نوچا جاتا ہے، ٹرین میں سفر کے دوران مسلمانوں کو پولیس کے ذریعے قتل کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، توہین رسالت ہو رہا ہے، وقف ترمیمی بل کے ذریعے مسلمانوں کو پریشانی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، دھرم سنسد کے ذریعے مسلمانوں کو قتل کرنے کی اس ملک پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، قبرستانوں، مزارات اور خانقاہوں کی بے حرمتی، ہجومی تشدد، مسلمانوں کو پکڑا اور اس کے بعد چاقوؤں سے گود دیا گیا، گودا جا رہا ہے۔ ذرا سا احتجاج ہوا، ذرا سا احتجاج کیا گیا، عدالتی حکم کے بغیر شہروں شہروں بلڈوزروں سے ان کے مکانات کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ برسر اقتدار جماعت کا مسلم نمائندگی سے مکمل خالی رہنا یہ بھی ستم ظریفی، بے جا زبان درازی کر کے مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بنگال میں اگر ایک ہندو بیٹی کا ریپ ہوتا ہے تو پورا ملک سڑکوں پر آ جاتا ہے، آوازیں اٹھتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور وہی ظلم جب اتراکھنڈ میں ایک مسلم بیٹی پر ہو تو ہر سو خاموشی چھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آج اس ہندوستان کو تلاش کر رہا ہوں جس کا خواب ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے ماضی میں دیکھا تھا۔ وقف ترمیمی بل آیا، وقف شریعت کا حصہ ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں، اپنے مکانات وقف کیے، کسی نے وقف اللہ کیا، اللہ کے نام پر وقف کیا، بے شک کسی نے یتیموں کے لیے وقف کیا، کسی نے کسی ادارے کے لیے وقف کیا۔ اس کو محفوظ رکھنا، ان دستاویزات کو محفوظ رکھنا یہ عام مسلمانوں کا کام نہیں ہے، نہ تھا۔ یہ کام اوقاف کا تھا، وقف کا تھا کہ ان تمام دستاویزات کو محفوظ رکھتے اور ان جائیدادوں کو محفوظ رکھتے جو ہندوستان کے مسلمانوں نے اس ملک میں وقف کی۔
اور وقف کے سپرد کی. آج اس کی سزا ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں مل رہی ہے؟ وقف ترمیمی بل لا کر. مختلف ریاستوں میں، مختلف اسٹیٹ میں جو اوقاف ہیں وہ مسلمانوں نے نہیں بنائے، وہ اسٹیٹ گورنمنٹس نے بنائے. اور ان لوگوں کو اوقاف میں لایا گیا جو ان کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے اور جو چاہتے تھے کہ ہمیں ایم ایل اے بنا دیں، ہمیں ایم پی بنا دیں، ہمیں فلاں چیئرمین بنا دیں. ان لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ ہم تمہیں وقف میں لے آئیں. اور ان لوگوں کو حکومت نے اوقاف میں بھیجا، مسلمانوں نے نہیں بھیجا، اسٹیٹ گورنمنٹ نے بھیجا، جو بدعنوان تھے، جنہوں نے جائیدادوں کے دستاویزات کو بیچا، ختم کیا اور خفیہ طور پر ان جائیدادوں کے سودے کیے. تو اس کا ذمہ دار عام مسلمان نہیں ہے، ملک کا مسلمان نہیں ہے. اس کی ذمہ دار ماضی کی اسٹیٹ گورنمنٹ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ایسے لوگوں کو اوقاف پہ لائے جو بدعنوان تھے. آج آپ نے جن جائیدادوں کو وقف کیا ہے ان کے دستاویزات اگر آپ وقف میں جا کر تلاش کریں گے تو دستاویزات نہیں ملیں گے. کسی ایک کا مل جائے، ایک دو کے مل جائے، لیکن مجموعی طور پر نہیں ملیں گے. کس نے غائب کیے؟ عام مسلمانوں نے نہیں، وہ جو وقت پر قابض تھے اور جنہوں نے اوقاف پہ ان لوگوں کو بٹھایا. آپ جائیے، مساجد، سینکڑوں مساجد ہیں ہندوستان بھر میں جو اوقاف کے ماتحت، لیکن یا تو خنزیر کے گوشت کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، یا لوگ رہ رہے ہیں، مکانات بنے ہوئے ہیں، وقف کی زمینوں کو بیچا گیا. لیکن کیا کس نے؟ جو وقف میں تھے اور رہے. میں زیادہ دور نہیں جاتا، رنگ روڈ پر، دہلی میں رنگ روڈ پر پرانا قبرستان، اس کے برابر ملینیم پارک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اس کی کئی بیگھہ زمین سابقہ بورڈوں نے دوسروں کے حوالے کر دی. آج اس پارک میں عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. مسلمان دیکھتا ہے اور روتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جن جائیدادوں کو وقف کیا تھا، آج وقف نے ان حالات کو بیچ کر تباہ و برباد کر دیا. تو ضرورت ہے، اس ترمیمی بل کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو اوقاف میں وقف میں لایا جائے جو صاحب ثروت ہوں، جو وقف کی اصلاح چاہتے ہیں، جہاں ڈاکومنٹس محفوظ رہیں، وقف جائیدادیں محفوظ رہیں. لیکن یکسر بورڈ میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دینا جس سے مسلمانوں میں غم و غصہ پیدا ہو، تشویش ہو، یہ مناسب نہیں. بورڈ بنائیے، اچھے لوگوں کو لے کر آئیے. میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. امتیاز احمد خان IAS تھے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں جوائنٹ سیکرٹری ہوا کرتے تھے. وہ دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین بھی تھے. 7 سال بورڈ کے چیئرمین رہے. انہوں نے مجھ سے بیچ بیچ میں کہا کہ میں بورڈ میں نہیں رہنا چاہتا، میں خود بدنام ہو جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کسی اور کے سپرد ہو. میں ان کو روکتا تھا کہ آپ کے بعد تو بالکل تباہ ہو جائے گا دہلی وقف بورڈ. کچھ سال تک روکے رہا. 7 سال جب ہو گئے انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں رکوں گا، اب کوئی گنجائش نہیں ہے، مجھ کو چلانے نہیں دیا جاتا، دستاویزات غائب ہیں، زمینوں کو بیچا جا رہا ہے. میں اب
اس سے سبکدوش ہو رہا ہوں. آخرکار وہ الگ ہو گئے. ایک IAS آفیسر جس کے سینے میں درد تھا کہ میں اوقاف میں کچھ کر کے جاؤں، وہ نہیں کر پایا. تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اوقاف میں لے کر آئے جس کا تو بھلا دیکھا چاہے. کہ نہیں دوستوں، مسلمانوں کی کتنی بڑی کمی ہے. آج اس کمی کی وجہ سے ہم لوگ مصیبت سے دوچار ہو رہے ہیں. اسی لیے اپنے آنکھوں کو کھولے. آج ہمارے مسلمان غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. کوئی ریلز چلانے پر مشغول ہیں، کوئی فیس بک واٹس ایپ چلانے پر مشغول ہیں، کوئی فلم دیکھنے پر مشغول ہیں، لیکن خوف خدا نہیں ہے. آپ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں. نہیں تو ہمارے آنے والے نسل ہمیں کوسے گی، ہمیں گالیاں دے گی کہ ہمارے باپ دادا نے کیا کر کے گیا ہے اور آج ہم لوگوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے. دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتانے کی کوشش کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.